السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن، اس میں آج ہم انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 43 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 238۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا، اور تم حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں پر۔ حافظوا، اور تم محافظت کرو یا حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں پر یا نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، وقوموا، اور تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما برداری کرتے ہوئے یا فرما بردار ہو کر۔ آیت نمبر 239 ہے۔ فَإِن، پس اگر خفتم، ڈرو، فرجالن، تو پیدل پڑھ لو، او رکبانن، یا سوار، فَإِذَا، پس جس وقت امن تم امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ، تو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما علمکم، جیسے اس نے سکھایا تم کو، ما لم، جو لم تکونوا، نہیں تھے تم، تعلمون، جانتے۔ آیت نمبر 240 ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت کیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، تو وصیت کرنا ہے یا وصیت کریں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، فائدہ دینے کا، سامان دینے کا، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے، فإن خرجنا، پس پھر اگر وہ نکل جائیں خود، فلا جناح، تو نہیں گناہ، علیکم، تم پر، فی، اس میں، ما فعلنا، جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنی جانوں کے بارے میں، من معروف، معروف طریقے سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اب ہم لیسن نمبر 43 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره۔ نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوهن، جب تک نہیں تم نے چھوا ان کو یا نہیں ہاتھ لگایا تم نے ان کو، او تفرضوا لهن فریضة، یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا۔ یہاں عورت کی پہلی قسم بیان کی گئی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسی عورت کو طلاق دے دیتے ہو جس کے ساتھ ابھی تم نے صحبت نہیں کی، خلوت صحیحہ اختیار نہیں کی، جماع نہیں کیا، ایسی عورت کو تم طلاق دے دیتے ہو، اور ما لم تمسوهن، ابھی اس کے ساتھ جماع نہیں کیا، خلوت صحیحہ اختیار نہیں کی، او تفرضوا لهن فریضہ، یہ او جو ہے اس کا عطف ما لم جو ہے نا، لم، یہ تفریضو کے ساتھ بھی آئے گا کہ جب تک نہیں تم نے ہاتھ لگایا ان کو، یا نہیں تم نے چھوا ان کو، یا نہیں تم نے مقرر کیا، لم کا تفریضو کے ساتھ بھی ترجمہ کریں گے، یا نہیں تم نے مقرر کیا ان کے لیے، فریضتاً، کوئی مہر مقرر کرنا، تو مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ یہ دھیان سے آپ نے سننا ہے، پہلی قسم ہے ایسی عورت کی جس کو طلاق دی جا رہی ہے، اور نہ تو اس کے ساتھ خلوت صحیحہ اختیار کی گئی، نہ اس کے ساتھ جماع کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا مہر مقرر کیا گیا ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، ایسی عورت کو جب طلاق دی جائے گی تو وہ اس کو فائدہ دینا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ سامان دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس عورت کے ساتھ جماع نہیں کیا گیا اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں تھا، تو بہرحال اس کے اوپر ایک طلاق یافتہ عورت کا ٹھپا تو لگ ہی جاتا ہے نا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ علی الموسع قدرہ، وہ وسعت والا اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اور تنگی والا اپنی طاقت کے مطابق، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے متع طلاق، کیونکہ نہ تو اس کا مہر مقرر ہے، مہر مقرر ہو تو پھر اس کی کوئی دوسری قسم ہوگی، لیکن ابھی مہر بھی نہیں مقرر ہوا اور ابھی اس کے ساتھ جماع بھی نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی گئی ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں یہ حکم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، متاع بالمعروف، ہی فائدہ دینا ہے بھلائی کے ساتھ، معروف طریقے سے، حقاً علی المحسنین، یہ محسنین یعنی نیکی کرنے والوں پر حق ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، ایسے ہی اس عورت کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا، بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کے اپنی طاقت کے مطابق بھیجنا ہے۔ آگے آیت ہے 237 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، یہ کہ تم نے چھوا ان کو یا ہاتھ لگاؤ تم ان کو، وقد فرضتم لهن فریضۃ،
اور تحقیق مقرر کیا ہے تم نے ان کے لیے کوئی مہر، فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح۔ اب یہاں طلاق یافتہ دوسری قسم کی عورت جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پہلی قسم کی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا وہ عورت تھی جس کو طلاق دی جائے اور اس کا ابھی نہ تو مہر مقرر کیا ہے نہ اس کے ساتھ ابھی جماع کیا اس کے شوہر نے، لیکن یہاں اب دوسری قسم کی عورت ہے جماع اس کے ساتھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اس سے پہلے تم طلاق دے دو کہ تم نے ابھی چھوا نہیں ان کو، من قبل اس سے پہلے ان تمسوهن، یہ کہ تم نے جماع کیا ان سے یا ہاتھ لگایا تم نے ان کو یا تم نے صحبت کی ان سے، ابھی صحبت بھی نہیں ہوئی اس عورت سے، وقد فرضتم لهن فریضہ، لیکن فرق یہاں یہ ہے پچھلی آیت میں اس عورت کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس آیت میں اس عورت کا مہر مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس عورت کا چونکہ مہر مقرر کیا گیا ہے اور جماع اس کے ساتھ نہیں ہوا، اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر کیا ہے، فنصف ما فرضتم، اس کو آدھا حق مہر جو اس کا مہر مقرر کیا گیا تھا اس کو اس میں سے آدھا ادا کرنا ہے، کیونکہ مہر مقرر ہو چکا ہے اور چونکہ اس کے اوپر طلاق کا ٹھپا بھی لگ جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں طلاق کا دبا لگنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے، چاہے اس کے ساتھ جماع ہوا یا نہیں ہوا، اس بات کو تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ یہ تو اندر کی بات ہے۔ ابھی باہر جو بات معاشرے میں مشہور ہوگی وہ یہی ہوگی کہ فلاں عورت طلاق یافتہ ہے اور اس کا نکاح ہوا تھا، اس کو طلاق ہو گئی، تو یہ جو طلاق کا دبا لگنا ہے یا جو طلاق کی مہر لگ جاتی ہے اس مہر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہر چونکہ مقرر ہو چکا ہے تو اس مہر میں سے آدھا اس کو دینا ہے، الا ان یعفون، یا یہ کہ مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی وہ عورتیں جو ہیں وہ خود معاف کر دیں، یا پھر او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا تو وہ عورت معاف کر دے جو اس کا مہر مقرر کیا گیا تھا آدھا اس میں سے اس کو وہ جو آدھا اس کو ملنا ہے جو اس کا حق ہے وہ خود اس کو معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یا پھر شوہر معاف کر دے اس عورت کو اور وہ پورا ہی مہر اس کو دے دے۔ شوہر کا معاف کرنا یہ ہے کہ وہ اس عورت کو بجائے اس کے کہ وہ آدھا مہر دے وہ پورا مہر اس کو دے دے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک مومن بندے کے ایمان کی بہت حفاظت کی ہے کہ ہو سکتا ہے اس مرد کو وہ عورت دیکھے اس کو پسند نہ آئے، اب وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ اس سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا یا کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس نے اس کو طلاق دے دی، اس کو چھوڑ دیا، اب چھوڑا چونکہ اس کے اوپر دبا لگ گیا معاشرے میں کہ وہ طلاق یافتہ ہے، تو وہ مرد چاہے تو اس کو پورا مہر دے دے، وہ اس عورت کو معاف کر دے، جو آدھا اس نے اس کو چھوڑنا تھا، آدھا اس کو نہیں دینا تھا، وہ معاف کر دے اس عورت کو اور وہ پورا مہر اس کو دے دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تعفو یہ مذکر کا صیغہ ہے، یعنی اے مردو اگر تم معاف کر دو یعنی پورا ہی مہر ادا کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کے اوپر جو دبا لگ جانا وہی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر مرد نے اس کو مہر پورا دے دیا ہے لیکن ابھی معاملہ کچھ اس طرح کا بن گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا، ممکن ہے وہ اس کو پسند نہ آئے، ممکن ہے کوئی اور وجوہات ہوں، وہ اس کو بغیر اس کے ساتھ جماع کیے اس کو طلاق دے رہا ہے، تو وہ اس سے مہر واپس نہ لے بلکہ اس کو معاف کر دے، پورے کا پورا ہی اس کو دے دے، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے مردوں کو کہ تم پورا مہر دو۔ اور میں کہتی ہوں ہمارے معاشرے میں تو یہ حالات بن چکے ہیں کہ عورت کے ساتھ ساری ساری زندگی رہتے ہیں اور عورت کا مہر نہیں دیتے، جو مقرر کیا ہوتا مہر ہے وہ بھی نہیں دیتے، اور آخر تک مرنے تک یہی بات عورت سے کی جاتی ہے کہ معاف کر دو، معاف کر دو، چاہے وہ معاف کرنا چاہے چاہے وہ معاف نہ کرنا چاہے، اور چونکہ یہ عورت کا حق ہے وہ چاہے تو معاف کرے چاہے نہ معاف کرے، اس پر ان پہ دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو احسان کرنا آپس میں، بینکم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، کہ اگر عورت چاہے تو وہ معاف کر دے جو اس کو نصف مل رہا ہے، یا پھر مرد چاہے تو اس نے پورا دے دیا ہے تو وہ آدھا معاف کر دے، اسے واپس نہ لے، اس کو پورے کا پورا دے دے، تو یہ فضل ہے، آپس میں ایک دوسرے پر احسان ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو نہ بھولو آپس میں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان آیات سے ایک دو مسائل اور بھی ہیں جو سمجھنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر شوہر ہاتھ لگانے سے قبل یعنی جماع کرنے سے قبل فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو پورا مہر جو ہے نا دیا جائے گا، وہ پورے مہر کی حقدار ہوگی، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عورت کو پورا مہر دلوایا اور اس کو وراثت سے بھی حصہ ملا اور اس نے عدت بھی گزاری۔ اور یہ یہاں بھی یہی آپ کو مسئلہ میں بتانا چاہوں گی کہ ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی نکلا کہ اس کو مہر بھی پورا ملے گا اور اس کو ورثہ بھی ملے گا، اس میں سے بھی حصہ ملے گا اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی، اگرچہ اس کے شوہر نے اس سے جماع نہیں کیا اور وہ اس سے جماع کرنے سے پہلے ہی فوت ہو چکا، جیسا کہ برو بنت واشق والی حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کو مہر بھی پورا ملے گا، ورثے سے بھی حصہ ملے گا اور وہ عدت بھی 4 ماہ 10 دن گزارے گی۔ تو طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک ہم نے پڑھا مہر مقرر ہو چکا تھا اس کا اور خامن نے صحبت کے بعد اس کو طلاق دے دی، تو اس کا تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اس کا مہر بھی مقرر ہے اور خامن نے صحبت بھی کیا، اس کے بعد طلاق دیے تو ظاہر ہے اس کا مہر اس کو ملنا چاہیے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایک عورت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا عقد کے وقت، نکاح کے وقت اس کا مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، تو مرد نے اس کے ساتھ صحبت کی اور صحبت کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دی، مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اس وقت، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ عورت کو مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل سے مراد یہ ہے کہ اس مرد کے خاندان میں یا اور عورت کے خاندان میں، چونکہ عورت کو مہر مثل دینا ہے تو اس کے خاندان میں جتنا بھی مقرر کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ مہر کتنا مقرر کیا جاتا ہے عورتوں کا، تو اس کے مطابق اس عورت کو بھی مہر دلوایا جائے گا، اس عورت کو مہر دلوایا جائے گا چونکہ وہ اس کی حقدار ہے، کیونکہ مہر مقرر تو نہیں ہوا تھا نکاح کے وقت مگر اس مرد نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے۔ تو پیچھے جو 2 آیات تھیں ان میں یہ مسئلے نہیں تھے، یہ میں نے آپ کو الگ سے بتا دیے ہیں۔ آگے آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو علی الصلاوات سب نمازوں پر اور درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما برداری کرتے ہوئے۔ تو حافظ علی الصلاوات، نمازوں کی محافظت کرو۔ جہاں بات چل رہی تھی نکاح کی، طلاق کی اور عدت کی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھ نمازوں کی طرف توجہ دلائی کہ یہ نہ ہو کہ دنیاوی معاملات میں اور ان مسائل میں، خصوصاً نکاح اور طلاق کے معاملات میں، جیسے آپ لوگ شادیوں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازوں کو بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح جب پریشانی آتی ہے طلاق کے معاملات ہوں یا فوتگی کے معاملات ہوں تو بھی لوگ نمازوں کو بھول جاتے ہیں، عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان معاملات میں بھی کہیں دنیا میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جاؤ، بلکہ نمازوں کی محافظت کرو، ان کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی زیادہ حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطی سے مراد کون سی نماز ہے؟ اس سے مراد حدیث میں ہم نے پڑھا کہ عصر کی نماز ہے، اور یہ حدیث مسلم کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو، اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے روکے رکھا، یا جنہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول رکھا، اور درمیانی نماز صلاۃ العصر، عصر کی نماز ہے، یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، چونکہ وہ 2 نمازوں کے، اس سے پہلے 2 نمازیں اور اس کے بعد میں 2 نمازیں ہیں، تو ان کے درمیان میں وہ نماز آتی ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا، یعنی اس کا سمجھے کہ وہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، تو عصر کی نماز کی حفاظت زیادہ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین، فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے۔ بعض لوگ ابھی بھی ایسے کرتے ہیں، اور پہلے بھی یوں ہوتا تھا کہ کھانا پینا بھی نماز میں اور باتیں بھی کر لیتے تھے، کوئی سلام کا جواب بھی دیتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقوموا للہ قانتین، تو اس کا مطلب ہے قنوت کا معنی کہ خاموشی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرو، فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے جو نماز میں ہوتا تھا اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو ہم نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا، لہٰذا ہم لوگ پھر نماز میں باتیں نہیں کرتے تھے اور خاموشی سے نماز پڑھتے تھے۔ اور ہماری بہنوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز کے دوران بس اشارے بھی کر رہی ہوتی ہیں اور وہ
بار بار دوپٹے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں، تو حدیث میں یہ ہے کہ یہ نماز کے چور والے کام ہے۔ نماز کا چور یہ کام کرتا ہے کہ وہ کبھی نظر ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، اور بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھتے، بجائے اس کے کہ اپنے سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی نماز کے چور والی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 239، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار۔ یعنی اگر صلاۃ خوف کا حکم ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے، پیچھے تو یہ ہے نا کہ دنیاوی معاملات میں غرق ہو کے عبادت کو نہ بھولو، نمازوں کو نہ بھولو، ہاں بعض اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم خوف میں مبتلا ہو، تو خوف میں بھی اللہ کی عبادت کو نہ بھولو۔ فَرِجَالًا، اگر تم پیدل ہو تو بھی نماز پڑھو، او رکبانًا، یا سوار ہو تو بھی نماز پڑھو، سواری پر نماز پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں ہو تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسے اس نے سکھایا تم کو جو نہیں تھے تم جانتے۔ تو جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا۔ خوف میں بھی نماز نہیں چھوڑنی، معاف نہیں ہے، بلکہ پیدل سوار جس حالت میں بھی ہو خوف کے وقت بھی نماز ادا کرنی ہے۔ ہاں جب خوف ختم ہو جائے تو نماز کو ان کے پورے شرائط و ارکان کے ساتھ اور اس پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ تو یہ صلاۃ خوف کے بارے میں ہے۔ آگے آیت نمبر 240 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، جو لوگ فوت کیے جاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے اور إِلَى الْحَوْلِ، ایک سال تک، متاعًا فائدہ دینا ہے ایک سال تک، غیر اخراجن بغیر نکالے۔ ایک تو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا نا کہ جو فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی بیویاں 4 ماہ 10 دن تک عدت گزاریں گی۔ یہاں ان کے ورثاء کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو چونکہ اس عورت نے اس کے مرد کے گھر میں ایک وقت گزارا ہے اور اس کے شوہر کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، اپنے گھر کے ساتھ اس عورت کو محبت ہوتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ اس گھر کے افراد کے ساتھ، باقی افراد کے ساتھ بھی ایک اس کا تعلق بن گیا ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سال تک اس کو فائدہ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ 4 ماہ 10 دن گزرے تو اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو اس کو دھکے سے نکال دیں، اور اکثر یوں ہوتا ہے نا کہ وہ ورثاء جو ہیں وہ وراثت کی خاطر دھکے سے اس عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ بس اب تمہاری عدت ختم اور یہاں سے چلی جاؤ، اور بعض لوگ تو عدت بھی پوری نہیں کرنے دیتے کہ اس کو وراثت میں سے حصہ نہ دینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اضافی بھی اس عورت کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا کہ اس کے ورثاء، مرنے والے کے ورثاء یہ کام کریں کہ اس عورت کو 1 سال تک، چونکہ اس کے دل میں محبت ہے اس گھر کی، تو اس کو اجازت دیں کہ وہ وہاں رہ لے اور وہ اس کو جو ہے نا فائدہ بھی دیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ اپنی مرضی سے عدت پوری ہونے کے بعد چلی جاتی ہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں گناہ تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، جو وہ اپنی جانوں میں کرتی ہیں معروف طریقے سے، یعنی ان کی عدت پوری ہو گئی، وہ عدت پوری ہونے کے بعد چلی گئیں تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ چلی جاتی ہیں۔ ہاں اگر وہ نہیں جاتی، کچھ ٹائم رہنا چاہتی ہے، اپنے گھر میں گزارنا چاہتی ہے، تو اس کو 1 سال تک اجازت دو کہ وہ اپنے اس گھر میں رہ سکتی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔